اماں کہتی ہے کہ تہجد کو زندگی کا حصہ بنا لو عروج، کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ سے محبت کے ایسے رشتے بنا دیتی ہے جو شاید سانسوں کے ٹوٹنے پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بہت رنگین ہے اور دل بہت کمزور، اس کی رنگینی میں کھو کر اللہ کو ہی بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کو زندگی بنا لو، دنیا اپنے آپ تمہاری ہو جائے گی۔ اماں کہتی ہے کہ پرانے وقتوں کی زندگی بہت خوبصورت تھی، جہاں زندگی کے رنگوں کو محسوس کیا جاتا تھا۔ رات ہوتے ہی کھلے سین میں چارپائیاں ڈال کے ستاروں کے نیچے دیر تک باتیں چلتی تھیں، دن بھر کی باتیں، دادی نانی کی من گھڑت کہانی سننے کا انتظار رہتا تھا، اور کب نیند آ جاتی تھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ جہاں سادہ دلوں میں احساس تھا، جہاں غم مہنگے اور خوشیاں سستی بکتی تھیں، وہ دور تھا۔ اور ایک یہ دور ہے، کتنا فرق آ گیا ہے نا، دلوں میں بھی اور لوگوں میں بھی۔ آپ کی معافی کبھی بھی دوسرے کی تکلیف کا کفارہ ادا نہیں کر سکتی۔ ہاں، آپ ضرور مطمئن کر سکتے ہیں اپنے دل کو معافی مانگ کر، اور سامنے والا شاید بڑا دل کر کے معاف کر بھی دیتا ہو، مگر شاید مقام وہ نہیں رہتا پھر جس پر آپ رہ چکے ہوتے ہیں، نظر سے گر جاتے ہیں یا کہیں نہ کہیں دل سے اتر جاتے ہیں۔ وقت تو وقت ہے، وہ نہیں ٹھہرتا، گزر جاتا ہے، مگر جاتے جاتے وہ ہمارے پاس بہت کچھ چھوڑ جاتا ہے، کبھی یادوں کی صورت میں تو کبھی پچھتاووں کی صورت میں، اور پھر انہیں سمیٹنے کی کوشش میں ہماری عمر گزر جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم انہیں سمیٹ نہیں پاتے۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، اور ضرور ہوتا ہے۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سالوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ غلط فہمیوں کو پلنے مت دیں، ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے نہ آپ کے دماغ میں، ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ کبھی کبھی ہم خود اس انسان سے رابطے ختم کر دیتے ہیں جس کے ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں، جسے ہم کسی اور کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتے، اسے کسی اور کے لیے خود چھوڑ جاتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ محبت جتنی بھی شدید ہو، اپنی ضلالت برداشت نہیں کرتی۔ کوئی مسلسل بے قدری کرے نا تو شاید اس سے محبت تو رہتی ہے، مگر پھر اس کی چاہت نہیں رہتی۔ زندگی صرف خود کے لیے نہیں گزاری جا سکتی، بلکہ اس میں سے حصہ نکالنا پڑتا ہے حقوق العباد کے لیے، تاکہ جب روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں کہ بتاؤ میرے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھا، تو اس وقت ہمارے دامن میں کچھ تو ہو بتانے کے لیے، کچھ نرمی کے بول جن سے کسی کو حوصلہ ملا ہو، تھوڑی سی آسانی جو ہم نے دوسروں کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کی ہو، دل سے کسی کو دعا دی ہو، کسی کی خوشی کا باعث بنے ہوں۔ دو نمازوں کے درمیان بہت سے معاملات آتے ہیں، مسئلے، پریشانیاں، چیلنجز۔ اللہ چاہتا ہے تم ہر نماز میں کھڑی ہو کر اس سے کہو کہ تمہیں صرف اسی کی مدد چاہیے۔ جب بار بار کہو گی تو کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ زندگی میں کچھ پل ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے، لیکن لا حاصل۔ کچھ لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں، ہر اچھی چیز جیسے ان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ وہ نعمتوں سے گھرے ہوئے دنیا میں آتے ہیں اور نعمتوں سے گھرے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی جدوجہد نہیں ہوتی۔ خوش ہونے کے لیے وجہ ڈھونڈو گے تو کبھی خوش نہیں ہو سکو گے،
میری زندگی میں بھی ایسا بہت کچھ ہے جسے میں اگر ہر وقت سوچنا شروع کر دوں تو ایک لمحے کے لیے بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ جب کوئی ہمارے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں تو ایسوں سے لڑائی کر کے خود کو ان کی نظروں میں صحیح ثابت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ان کی سوچ کو سمجھ کر خود کو ان سے جتنا دور رکھ سکتے ہیں یہی اچھا ہوتا ہے۔ اذیت کی انتہا ہوتی ہے جب آپ خود سے وہ سب کہہ رہے ہوں جو آپ کسی اور سے کہنا چاہتے ہوں، اور آج میں ایسا ہی کچھ محسوس کر رہی ہوں۔ کسی کے اندر کبھی ایسے پھول نہ لگانا جنہیں تم پانی نہ دے سکو۔ جو لوگ جانتے ہوں بچھڑ جانے کا دکھ، وہ ساتھ بیٹھے پرندوں کو بھی اڑایا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے، ان کا جانا ہمارے بخت میں لکھا ہوتا ہے، وہ ہمیں مل کر بھی نہیں مل پاتے، وہ شاید آزمائش ہوتے ہیں یا پھر سراب، ان کے پیچھے بھاگ کر ہم بس اپنے پاؤں اور دل زخمی کر لیتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ کوشش کریں کہ وہ باتیں آپ کے کانوں تک کبھی نہ پہنچیں جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے لوگوں سے آپ کو شدید نفرت ہونے لگے گی۔ کبھی کبھی بولنے والا بس ایک بار بولتا ہے، سننے والے کو وہ الفاظ جانے کتنی بار سنائی دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ کسی کو اگنور کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، بلکہ ان سے بات کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے فساد سے ڈرتے ہیں۔